بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے الیکشنز کے بعد، اس پر میں نے آج ڈسکشن کرنی ہے سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ۔ جو الیکشن نتائج لاہور ہائی کورٹ کے پاس جو اپیلیں گئی تھیں وہ تو انہوں نے مسترد کر دی تھیں، اب الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے اور اپوزیشن میں کون بیٹھے گا، وزیر اعظم کون بنے گا، یہ ساری آج میں نے پیشن گوئیاں سید حیدر جعفری صاحب سے میں نے لینی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، مالک کا کرم ہے۔ سر یہ ویسے پہلے میں ایک چیز آپ کو ساتھ ڈسکس کر لوں، یہ ایک انوکھا الیکشن ہے جس میں ہر الیکشن میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، دھاندلی کا تو شور ہے۔ یہ ایسا انوکھا الیکشن ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا وہ اور ہلکے سے کیا گیا، یہ فلاں کی سیٹ بنتی تھی، یہ پی ٹی آئی کی سیٹ بنتی تھی، ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ انوکھا میں سر یہ آپ نے یہ قدرت کا کام ہے، یہ اللہ جو ہے نا یہ کرتا ہے، اور یہ کلینزنگ اور پازیٹیو تھنکنگ یہ ساری اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں سے نہیں ہوتی، اور یہ ایک صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ جہاں پر لوگوں کی اچھائی بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کی نیگیٹیوٹی بھی سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر گر سکتے ہیں چیزوں کو لینے کے لیے۔ جہاں پر یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ضمیر زندہ ہے یا دیانتداری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور پھر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ سب کو یہ اللہ بے نقاب کرتا ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پیسہ اور عہدہ ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے تو یہ بے نقاب ہی ہو رہے ہیں، چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی مرضی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ صفائی کا عمل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد آگے آنے والے دنوں میں وہ تو خیر پتہ چل جائے گا۔ میں ان لوگوں کی بات کروں جن کی ضمانتیں ضبط کروا دی۔ جہانگیر ترین صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، سراج الحق صاحب نے پرفارمنس کی بیس پر استعفیٰ دے دیے، پرویز خٹک صاحب نے بریک لے لیے۔ تو یہ الیکشنز میں اب ان کو سمجھ آ گئی، اب آنے والے الیکشنز میں یہ سارے کام کرنے بڑے اوکھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور یہ وہی شعور ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے قوم میں۔ یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے آپ کو شاید بہت پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، کافی لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کا جو اپنا ذائچہ ہے نا، سن 48 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شہادت کے بعد 66 سال کا زوال اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جس نے اس قوم کی بیسس کو، اس قوم کی فاؤنڈیشن کو برباد کیا۔ جیسے ہی وہ 66 ایئرز پورے ہوئے، یعنی پاکستان اپنی 68th جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے منا رہا تھا، تو لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا اور چیزیں تیزی سے بدلنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد سے جو شعور کا جو ایک سیلاب اور ایک جو شعور کا ایک جن جو ہے وہ باہر آ گیا، وہ لوگوں کو شعور آ گیا، یہ اب واپس نہیں جانے لگا۔ ہماری تو اپنی زندگی گزار لی ہم نے جتنی گزارنی تھی، اور تھوڑی بہت ہے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے اگلے تو سانس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری نسلیں سکون سے رہیں گی، اس بات کی اب امید ہو چلی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے پوری طرح، لیکن اس بات کی امید ہو چلی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں ہماری نسلیں اب ذرا تھوڑا سکون کا سانس لے لیں گی۔ جس طرح کی مشکلات اور مشکلیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کے ہمیں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو شاید ہماری نسلیں جب بات پڑھنے جائیں تو ان لوگوں کو اس طرح کی ایکسیپٹنس ملے جس طرح کی وہ ڈیزرو کرتی ہے یہ قوم۔ لیکن جب عمران خان کا ویسے دور تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاسپورٹ کی بڑی عزت تھی سر، میں جتنا تھوڑا بہت پڑھتا ہوں مجھے آئیڈیا ہے، اس وقت کچھ اور حالات تھے، یہ پچھلے 1.5 سال میں یا اس سے پہلے جو حالات تھے وہ بہت ڈیفرنٹ تھے۔ تو ابھی اللہ کرے ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو وہ عزت نصیب ہو جو ہماری حق بنتا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، کھڑے تو ہم نے ضرور ہونا ہے، پاکستان نے ترقی تو کرنی ہے، لیکن ابھی کرنزنگ کا پروسیس باقی ہے۔ ابھی مجھے یہ ساری چیزیں اتنی سموتھ ٹرانزیکشن کے ساتھ بالکل کلیئر ہوتی بھی وہ نظر نہیں آ رہی۔
اچھا ابھی جو ہے نا وہ ابھی انقلاب کا سفر شروع ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں انقلاب ابھی پوری طرح نہیں ہے؟ سر یہ اس سافٹ ریولیوشن اور یہ آ گیا ہے، بس اب اس کی امپلیمنٹیشن یہ اپنے ٹائم پہ ہوں گی، اٹ ول ٹیک ٹائم. اب اس کو انڈو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا یہ نہیں ہے وقتی طور پہ قبضہ کر سکتے ہیں، وقتی طور پہ روک سکتے ہیں، کو بند باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں جو پرویز خٹک اور جہانگیر ترین ہوئے ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سیاست سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب بزرگ سیاستدانوں کے دروازے بند ہو گئے، اب یوتھ ہی آگے آئے گی آپ کو؟ سر آنا ہی ینگسٹر نہیں ہے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا یہ ہے، بنی اسرائیل کے جب وہ بڑے بڑے سردار جو سارے تھے وہ مارے گئے تھے، تو نئی بنی اسرائیل کی ایک نئی جنریشن اور ایک نیا رینیسنس کا جو ہے وہ تاریخ لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ وہی ہوتا ہے، کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جتنے جو لوگ جن کا ذہن بڑا رسا ہوتا ہے وہ لوگوں نے آگے آنا ہے. ٹھیک ہے. اب کتنی دیر کر لیں گے سر، کتنی دیر کر لیں گے. اب وہ جو ہے وہ شوق بیٹھائچی صاحب کا شعر ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستاں کیا ہوگا. برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستاں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم کی دوڑ چل رہی ہے، شہباز شریف کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، نواز شریف کی جو باز گشت تھی وہ لگتا ہے مدھم ہو گئی ہے. نواز شریف سر میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی تھی، میں پھر کہتا ہوں میں کریڈٹ لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں ایسے یاد دہانی کے طور پہ کہ نواز شریف سے شہباز شریف کا ذائچہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا. مجھے شہباز شریف پھر بھی اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں کسی حد تک. اچھا. لیکن پیپلز پارٹی بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، اور گیم مجھے لگتا ہے کہ کافی الجھ جائے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گیم الجھ جائے گی، اتنی آسانی سے سارا کچھ ٹرانزیشن نہیں ہوگا. لیکن ابھی فوری طور کے اوپر بڑے ہی سموتھ ٹرانزیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی یہ اپنی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اٹ ول ٹیک ٹائم، تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے چانسز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن دوبارہ شروع ہوگی اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہوگی، اینڈ اٹ ول لیڈ ٹورڈز دی سکسیس. اچھا. یہ اب جو حالات ہیں یہ اتنی آسانی سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ کنٹرول ہوں گے. فروری کے دوسرا تیسرا ہفتہ، بالکل، اس کے بعد مارچ کا جو ہے وہ پہلا دوسرا اور چوتھا ہفتہ، یو ول سی اٹ. پہلا دوسرا اور چوتھا ہفتہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یو ول سی اٹ. اچھا ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب، لاسٹ ویڈیو میں وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے بات کی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ اڑی ہوئی ہے مریم نواز پہ، آپ کو لگتا ہے مریم نواز کے چانس نہیں ہے؟ ان کا ذائچہ مجھے ایسا کچھ اس طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ مریم نواز جو ہے وہ سی ایم بن جائے. معجزہ. اچھا معجزہ ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. اچھا بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ کسی حد تک تسلیم کر لیا جائے گا؟ الیکشن کمیشن سے کچھ سیٹیں واپس آ جائیں گی؟ سر الیکشن کمیشن میں مجھے چینجز ہوتی ہوئی نظر آ رہی. جو مطالبہ تھا جماعت اسلامی کا، پی ٹی آئی کا بھی، کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سکندر سلطان راجہ کو ہٹا دیا جائے گا؟ سکندر سلطان راجہ جو ہے نا وہ ان کے کوئی عادات اچھے نہیں ہیں، اور مجھے کچھ چیزیں بڑی جو ہے نا وہ دوسرے ایج پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی میں بھی اور یہ بڑے پیمانے پہ کیسز ہوں گے، لیکن ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے. بڑے پیمانے پہ یہ کیسز ہوں گے اور بڑے پیمانے پہ ان کیسز کا فیصلہ بھی ہوگا، اور یہ کچھ لوگ سزائیں بھگتیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں آرٹیکل 6 بھی شامل ہے. اچھا آرٹیکل 6 بھی شامل ہے. میں مجھے لگ رہا ہے سر، میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، نہ میں کنفرنٹریشن کی بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے میری انرجی پیٹرنز بتا رہے ہیں کہ پاکستان ابھی اسموتھ ٹریک پہ نہیں جا رہا. بظاہر ہم نے یہ سوچا تھا کہ 8 فروری کے بعد، لیکن میں نے تو خیر انرجی پیٹرنز جو دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنے سکون سے ٹرانزیکشن ہو جائے گی اور اتنا آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گا. ایڈی چھتی نہیں آتا. لیکن ابھی ود ان دی اسٹیبلشمنٹ، ود ان دی انٹرنیشنل ہورائزنز، چیزیں بہت بدلنے جا رہی ہیں. اپوزیشن میں اصل میں آپ کو کون بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ ابھی فوری طور کے اوپر تو مجھے پی ٹی آئی کو بہت بڑا مارکا سر کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
اچھا اپوزیشن ہاں میں نظر آ رہی کچھ ٹائم کے بعد دے وڈ بی ویری اسٹرانگ، ویری ویری اسٹرانگ، اچھا انڈینائبل اسٹرانگ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ابھی فوری نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ہے اس صفوں میں بھی اس وقت کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو اعتبار کے قابل نہیں آستین کے سانپ ہیں کوئی ہے، اچھا اور وہ آئی کے کو پتہ ہے، اچھا آئی کی کو پتہ ہے آئی کے کا ویژن، سر میں بار بار کہتا ہوں آئی کے از اے اسپرچل مین، ہوں مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور فلان ہے، سر میں اپنے کام کا ڈائی ہارڈ فین ہوں. ٹھیک ہے آئی کے ساتھ جو اس وقت اسپرچل پاورز ہیں، میں نے آپ کو بارہا ایک بات ریپیٹڈلی کہی کہ آئی کے ذائچے میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں نا وہ میں نے نہیں دیکھی کسی اور میں. ٹھیک ہے میں نے جتنے 15-16 سال مجھے یہ کام کرتے پروفیشنلی اتنے سال ہو گئے، اور اس سے پہلے پڑھائی کا بھی اگر دور لگانا تو میرا خیال میں نے زندگی کا بڑا لمبا عرصہ اسی علم کو پڑھتے اور سکھاتے ہوئے گزارا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی ذائچہ نہیں دیکھا کہ جس کے ذائچے میں اتنی بڑی لائف تھریٹ ہو اور وہ بندہ کھڑا ہو، بالکل ٹھیک اور میں نے اتنی بڑی اسپرچول سپورٹ جو ہے وہ جس کے ساتھ ہو وہ بندہ مشکلات میں گھرا ہو. میں نے یہ دونوں نہیں دیکھے. آئی کے سم تھنگ ایلس. بالکل ٹھیک ہے. میرا آخری کوشچن آپ سے، کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سر جی مان جاؤ، مہربانی کرو. نہیں مانتا. ہاں لیکن عمران خان صاحب ڈینائی کر رہے ہیں کہ میری یار کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی، کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کوئی ملاقاتیں ویسے ان کے ذائچے میں ہیں، کوئی مجھے نہیں ہوئی ہیں؟ لگتا، بظاہر تو نہیں لگتا. اچھا ہوئی نہیں ہے یا مانے نہیں؟ آئی کے کا جو ذائچہ ہے نا اس میں مجھے مفاہمت نظر نہیں آ رہی. اچھا سولو فلائٹ ہی؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جس کو سر لے کے آتا ہے اللہ پھر سولو فلائٹ ہی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو ہے تھوڑی کیا سی کہ جا کے موسیٰ اپنا فرعون دے نال کوئی معاہدہ کر لو. ہاں جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ میں مالکوں کا کمیوں سے مقابلہ نہیں کرتا، لیکن مثالیں مالکوں کی دینی پڑتی ہیں. وہ نبی ہیں، یہ عام آدمی ہے لیکن اللہ کے قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس سے کام لینا چاہتا ہے. اللہ جس سے چاہے جب چاہے جو چاہے کام لے. اللہ مالک ہے نا، اللہ اول نہ ہے نا، اللہ کرتا ہے نا، تو اللہ از ڈوئنگ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ویور سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے. آنے والی ویڈیوز میں بھی میں ان سے بڑی بڑی پیشن گوئیاں لیتا رہوں گا. آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں اپنے کومنٹس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، میں سید حیدر جعفری صاحب سے ڈسکس کر لوں گا. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.